اعجاز سے لوگوں کو بہراور کرتے ہیں۔ بڑے مصنف ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، ایک اچھے استاد، ایک بے حد شفیق انسان۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے کچھ نصیحت کے کلمات ادا فرمائیں۔ پروفیسر اصغر اعجاز قائمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ حاضرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے آج کے اس موضوع کے انتخاب پر CEC کے کوآرڈینیٹر جناب محمد نوید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وقت کی اہم ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے یک روزہ سمپوزیم کا انعقاد کیا۔ عزیزو، اگر قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے، سرور خاتم الانبیاء کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، چاہے وہ قرآن کریم کی آیتیں ہوں، چاہے رسول گرامی قدر کی احادیث ہوں، ہر ایک میں نشہ اور اس سے متعلق تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی گئی ہے اور اسے حرمت کے دائرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع انتہائی حساس، اہم اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نشہ سے آزاد اور پاک نوجوان نہ صرف ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے، بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی بحران بھی ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ایمان، صحت، عزت اور مستقبل کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ قرآن کریم اور سنت سرکار خاتم الانبیاء کی روشنی میں نوجوانی ایک بیش قیمت اور گراں بہا سرمایہ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا ہے، 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگا دے گا۔ ان 7 لوگوں میں وہ نوجوان بھی ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ نوجوانی کا وقت جوش، قوت اور عمل کا زمانہ ہے، اسی لیے شیطان اور فتنہ پرور عناصر سب سے پہلے جوانوں کو ہی شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نشہ ان کا سب سے مہلک اور خطرناک ہتھیار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشہ، شراب اور دیگر منشیات کو صاف لفظوں میں حرام اور شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں صاف طریقے سے خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب کے سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں خمر یعنی شراب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو زائل کر دے اور انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے۔ شراب، منشیات اور ڈرگس وغیرہ سب اسی فہرست میں شامل ہیں۔ عزیزو، نشہ انسان کے شعور، انسان کے خیال اور انسان کے ادراک کے اوپر زوال طاری کرتا ہے۔ نشہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا کے حیوان کی منزل میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ حکم ہر اس چیز پر نافذ ہوتا ہے جو عقل کو معاف کر دے، جسم کو تباہ کر دے، دل کو گناہوں کی طرف لے جائے، چاہے وہ شراب ہو، گانجا ہو، چرس ہو یا کوئی اور نشہ آور شے ہو۔ نشہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، ذہنی، معاشرتی اور اقتصادی زہر ہے۔ یہ ایک نوجوان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ نشہ ماں باپ کی امیدوں کو توڑتا ہے۔ نشہ تعلیمی صلاحیت کو ختم کرتا ہے۔ نشہ حرام جرائم، بدکاری اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ نشہ معاشرے میں بے عزتی اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ہم نے نشے میں گرفتار کسی بھی نوجوان کے چہرے پر کبھی سکون نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن آواز دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کو سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنے کو مصروف رکھیے۔ سنن داؤد کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم نے نشہ آور شے کے بیچنے، پینے، پلانے، بنانے، اٹھانے اور اس کا نفع کھانے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اسلام صرف ایک فرد کو نہیں، صرف ایک انسان کو نہیں، صرف ایک ذات کو نہیں، بلکہ پورے ماحول کو نشے سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔
اے نوجوانوں، تم امت کے سرمایہ ہو، تم قوم کا ذخیرہ ہو، تم قوم کے مستقبل ہو، تم قوم کا معمار ہو، لہذا شیطان کے دام فریب سے نکل کر اللہ کی بندگی، نبی کی سنت اور ماں باپ کی دعا کو تھام لو۔ نشہ تمہیں وقتی سکون تو دے سکتا ہے لیکن دائمی تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اپنا بہترین دوست تلاش کرو، مساجد سے رابطہ مضبوط رکھو، قرآن سے رشتہ جوڑو، زندگی کا مقصد پہچانو، وقت، صحت اور جوانی کی قدر کرو۔ قرآن اور اسلام کی نظر میں نوجوانوں کا نشہ سے پاک ہونا صرف دینی حکم ہی نہیں بلکہ دنیاوی فلاح و کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ ایک نیک، باشعور اور بیدار نوجوان ہی خاندان، سماج اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج آپ کے بزرگ آپ لوگوں کے وقت کا کتنا خیال رکھتے ہوئے کتنی مختصر اور جامع انداز میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریے کہ اب میں یہ بات بالکل اپنے سچے اور صدق دل سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس سی کے اس وسیع العریض ہال میں یہ جو محفل ہے وہ اتنی بامانی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اسکول کے بچوں کو، ویسے تو ہمارے یہاں بہت سارے لٹریری کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، لیکن آج جس طرح سے ہمارے اسکول کے طلباء مظاہرہ کر رہے ہیں اس پروگرام کے تئیں اپنی سنجیدگی کا، اگر آپ اس پروگرام کے ایمبیسڈر بن کر باہر نکل جائیں، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی کس طریقے سے قائمی صاحب نے قرآن اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے کیسی جامع گفتگو فرمائی اور مختصر، تو ہم یہ مقصد اس سیمینار تک محدود ہو جانا نہیں ہے، بلکہ تم جوان بچوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ان تمام میسیجز کو اور پیغام کو لے جائیے اور اپنی جو صحبت ہے، جو اپنے رفقا ہیں، جو اپنے کلاس میٹس ہیں، ان کو یہ باتیں بتانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو میں بہت ممنون کرم ہوں ڈاکٹر ریاض الدین صاحب کا، وہ بہت مصروف انسان ہیں اور وہ ابھی بہت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ڈرگ ایڈکشن، اینٹی ڈرگ ایڈکشن کا جو سینٹر ہے، ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، آپ اس کے یہاں پر بانی بھی ہیں اور اس کو لائے بھی ہیں، اور ڈپارٹمنٹ آف سیکریٹری کے چیئرمین بھی ہیں، اور انڈین اور امریکن سائیکولوجیکل اور سیکریٹری سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں، اور ہمارے اور بہت مصروف انسان ہیں، لیکن صرف آپ بچوں کے لیے ہماری گزارش پہ تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر ریاض الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا اور اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد ہمارے پروفیسر راشد صاحب، پھر ہمارے مہمان خصوصی، اور پھر اس کے انشاءاللہ کریں۔